شہر میں کسی ایک مقام پہ کر لیتے، لوگوں کو کنوینئنس بھی ہوتی ہے، آنے کی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک غرض یہ تھی کہ چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ 1976 میں یہ قائم ہوا انڈر ٹرسٹیز ایکٹ. 8-10 سال اس کو لگے ارینجمنٹس کرنے میں. ایل ڈی اے سے یہ زمین ملی، اس کے بعد پلاننگ کی. 86 میں الحمدللہ چودھری رحمت علی ہاسپٹل قائم ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی خدمت جو ہے یہ ہاسپٹل الحمدللہ کر چکا ہے. اسی طرح ہمارے چودھری رحمت علی ٹرسٹ کے تحت آگے 5 ادارے کام کر رہے ہیں. ایک ادارہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے چودھری رحمت علی ہاسپٹل، یہ 86 میں قائم ہوا. 1992 میں گورنمنٹ کہہ رہا ہوں چودھری رحمت علی بوائز ہائی اسکول جو ہے وہ قائم ہوا، اور الحمدللہ تقریباً پچھلے اتنے سالوں میں 3 دہائیوں سے زائد، اب 38 سال ہونے کو آئے ہیں، 30 سال ہونے کو آئے ہیں. تو اس سے ماشاءاللہ ہزاروں علمائی ہمارے جو ہے نا وہ تیار ہو کے آ چکے ہیں. اسی طرح 94 میں گرلز ہائی اسکول جو ہے نا وہ قائم ہوا. یہ 2000 میں ایک گرلز کالج قائم ہوا، لیکن بعد میں وہ جو کالج کی یونیورسٹیز کی ساتھ انفارمیشن اور ریکوائرمنٹ 4 ایئرس کی ہوئی، تو اس کے بعد اسی کالج بلڈنگ کو ہم نے ری پرپز کیا 2022 میں، اینڈ وی کنورٹیڈ اٹ انٹو اے جونیئر اسکول، ایک فیڈر اسکول کے طور پہ، جو کہ ہمارے بوائز ہائی اسکول اور گرلز ہائی اسکول ان کے لیے کرے. اور وہ اتنا زیادہ آئیڈیا سکسیزفل رہا، کامیاب رہا، کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے بھی زیادہ اس میں ہے. تو یہ ہمارا چوتھا ادارہ. 5واں ادارہ ہمارا الحمدللہ اسی گرلز ہائی اسکول کا ہمسایہ دارالعلوم. اس میں ماشاءاللہ مسجد ہے بہت خوبصورت، جو علاقے کے مکینوں کی خدمت کر رہی ہے، ان کے لیے بہت ایک سہولت کا باعث ہے، اور پورے علاقے کے مکین اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اور اسی مسجد میں الحمدللہ ایک مدرسہ بھی قائم ہے، اور اس کے ساتھ ریزیڈینشیل فیسلٹی بھی بچوں کے لیے ہے، اور تقریباً 60 سے زائد بچے وہاں مستقل قیام بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی علاقے کے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی ناظرہ بھی، حفظ بھی، تجویز بھی، اور درس نظامی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. تو یوں یہ اس ٹرسٹ کے 5 یہ ادارے ہیں. اب بات شروع ہوئی تھی کہ کیوں ہم نے زحمت دی کہ آپ اسی جگہ پہ آئیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بڑے بڑے نام تھے. جو یہ قائم کیا ڈاکٹر ایس ایم کے واسطی صاحب، وہ میو ہاسپٹل کے جو بچہ وارڈ ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ ایک زمانے کے ہمارے سابق چیف جسٹس جو ہے شیخ انوار اللہ، وہ ساتھ شامل تھے. بریگیڈیئر عطا وہ ساتھ شامل تھے. ڈاکٹر صدیق صاحب وہ شامل تھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر رشید صاحب جو فاؤنٹن ہاؤس والے وہ شامل تھے. تو میں گنتا چلا جاؤں تو بڑی ایک کہکشاں ہے ان سیلف لیس لوگوں کی. تو ان سیلف لیس لوگوں کی ایک اپنی ایک عزت بھی ہوتی ہے، ایک کام کرنے کا سٹائل بھی ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک انتہائی مرکزی جگہ پہ ہونے کے باوجود کسی کو انہوں نے جا کے زیادہ پروموٹ نہیں کیا، اور اپنے کام میں مگن اور مست رہے. لیکن اب یہ کہ زمانہ بہت حد تک بدل گیا ہے، عصری تقاضے جو ہے نا وہ بدل گئے ہیں، کنٹمپریری تقاضے بہت بدل گئے ہیں. تو اب ہماری جو اس وقت مینجمنٹ پچھلے 2 سالوں میں آئی ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس پورے ادارے کو ذرا پروموٹ بھی کریں. الحمدللہ چودھری رحمت علی ٹرسٹ کی لیگیسی ہے کہ پچھلے 38 سالوں سے ہسپتال، پچھلے 30 سالوں سے انسٹیٹیوشنز، 40 لاکھ سے زیادہ مریض، 80,000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس کی لمنائی، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. لیکن ہم نے آج تک پروموٹ نہیں کیا. تو آج جب ہم اس کا سوچ رہے تھے کہ ہم اس کا وینیو کیا ڈیسائیڈ کریں، تو ہماری ساری ٹیم کا یونینیمس ڈیسیشن تھا کہ ہم جتنے بھی احباب کو دعوت دے سکیں، ہمیں اس وینیو پہ بلانا چاہیے، تاکہ ہم دنیا کو شوکیس کر سکیں، دکھا سکیں کہ اسی شہر میں رہتے ہوئے انتہائی سیلف لیس انداز میں، انتہائی لو کی میں رہتے ہوئے ایک ادارہ جس کی اتنی لمبی طویل اور شاندار لیگیسی ہے، وہ لوگ بھی آ کے دیکھ سکیں. تو اس لیے آپ سب کو ہم نے زحمت دی، اور آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہیں ہم. آپ تشریف لائے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرپس بلڈ بلڈنگ ہے، ہیوج قسم کے لانس ہیں جو ویل مینٹینڈ ہیں. بوائز ہائی اسکول ہے، جونیئر اسکول ہے، گرلز ہائی اسکول ہے، پیچھے ہمارا ہاسپٹل ہے. تو یہ غرض تھی کہ ہم اب آئندہ سے کم از کم یہ کریں کہ ہماری جو اسکول کی فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں، اس کو ہم پروموٹ بھی کریں، تاکہ لوگوں تک ہمارا پیغام بھی پہنچے. اور دوسری ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا
اس چار دیواری سے باہر بھی اپنی جو سروس رینڈرنگ ہے، سروس آفرنگ ہے، اس کو لے کے جائیں. یقین جانیے کہ چودھری رحمت علی ٹرسٹ اس اعتبار سے انتہائی خوش قسمت ادارہ ہے کہ ہم نے جب اس فنکشن کا سوچا تو اس میں آپ سے آپ راستے بنے گئے، چلتے گئے. ہم نے کبھی اتنے بڑے لیول پہ فنکشن کبھی نہیں کیا. ہم نے سوچا کہ اس دفعہ ایک پروفیشنل ڈاکومنٹری بنانی چاہیے. تو پروفیشنل ڈاکومنٹری کا سوچ کے ہم کام گئے کہ اس کا تو خرچہ بہت، کس سے کہیں گے، بڑا مشکل کام ہوگا. یقین جانیے کہ اس میں بھی ہمارے ایک دوست فاروق سہیل گوئندی صاحب، ان کا خبر پاکستان میڈیا، ٹوگیدر میڈیا، انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم صرف اس کے جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز آپ دیں ہم آپ کو بنا کے دیں گے. اور سلام ہے ان کی ٹیم کو، علی رضا کو اور ان کی باقی تمام ٹیم کو. دے ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. ماشاءاللہ وہ 6 دن آن سائٹ ود ڈرون، بیسٹ کیمراز، بیسٹ پاسبل اکوپمنٹ کے ساتھ آ کے انہوں نے ہمارے 5 انسٹیٹیوشن کو کور کیا. اینڈ دے کیم اپ ود اے ونڈرفل ڈاکومنٹری. فرسٹ ٹائم ایور وہ ڈاکومنٹری ہماری بنی. اسی ڈاکومنٹری کے بیسس پہ فرسٹ ٹائم دے ڈیولپڈ اے ٹی وی کمرشل. ہم نے آج تک ٹیلی ویژن پہ کبھی نہیں گئے تھے، تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہماری کیمپین ٹیلی ویژن پہ ہم اس کو لے کے گئے. سائملٹینیسلی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ویب سائٹ بھی ہماری بہت پرانی ہے، وہ کنٹمپریری تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اس میں پیمنٹ گیٹ وے تک انٹیگریٹڈ نہیں ہے. تو وہ پھر ہم نے فیصلہ کیا. تو یقین جانیے کہ 3 ہفتے کے اندر اجمل عفاف یہی موجود ہیں ڈیجیٹل سولوشنز کے، انہوں نے ماشاءاللہ دن رات ایک کر کے ویب سائٹ کھڑی کر دی. تو وہ ویب سائٹ بھی ہماری پہلی دوسری رمضان سے آن ہو گئی. ہماری یہ میڈیا کیمپین بھی آن ہو گئی. آج ڈاکومنٹری بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی کہ آپ جیسے دوست احباب جو ہیں وہ ساتھ ملتے چلے گئے. شامی صاحب اور میرے میڈیا کے جو باقی دوست ہیں، میں نے شامی صاحب سے ریکویسٹ کی، حالانکہ آج ان کا پروگرام ہوتا ہے، بٹ ہی واز ویری کائنڈ کہ وہ اس میں سے مصروفیت میں سے وقت نکال کے دائے. میرے باقی اور سارے میڈیا کے دوست شام کو سب سے زیادہ بزی یہ ہوتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے جو دوست احباب ہیں وہ اپنا اپنا کام چھوڑ کے، مصروفیت چھوڑ کے آئے. آپ سب کی موجودگی نے ہمارا اتنا حوصلہ بڑھایا ہے کہ آئی کین ٹیل یو. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہ جو پہلا قدم اٹھایا اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے ہنڈریڈز آف قدم جو ساتھ اٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ کارواں اب اور آگے جائے گا. اور اس کا پھیلاؤ انشاءاللہ اس چار دیواری سے اور لاہور سے باہر پھیلانے کا بھی ہمیں حوصلہ پیدا ہوا ہے. یہ جو ہماری فیسلٹیز ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کا، اس میں نئی فیسلٹیز کو ایڈ کرنے کا، ہمارے یہاں ایک اسپیشل ایجوکیشن نئی برانچ کے طور پہ، سروس رینڈرنگ کے طور پہ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ہاسپٹل میں بہت